کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس کو یعنی اعجاز اور معجزہ جو ہے اس کے لغت میں اور ڈکشنری میں کیا معنی. تو اعجاز جو ہے یہ معجزہ اعجاز کے مادے سے ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے عاجز آ جائیں، دوسروں کو عاجز اور ناتواں کر دینا. تو ایسا کام جس سے دوسرے باز ہو جائیں، نہ کر سکیں، ان میں ناتوانی ہو، وہ عاجز ہوں. تو معجزہ کے معنی یہ ہیں ایسا کام کہ جس کو ہم خارق العادت کام کہتے ہیں، کہ جو عادت کے مطابق نہیں ہے، خارق العادت ہے، عادت کو توڑنے والا ہے، ایسا کام اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ تو لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہیں. یعنی کہ آپ کے سامنے آپ ایک فعل یا چیز دیکھ رہے ہیں، ذہن تصور نہ کرے کہ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ایسا ویسے کہہ رہے ہیں عام انسان جو ہیں جی وہ کام نہ کر سکے ہیں. جی جو معجزہ کرنے والا، جو صاحب معجزہ ہے، وہ جو کام انجام دے رہا ہے اس کو دوسرے لوگ انجام نہ دے سکیں. Exactly. اس کو کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، یعنی لوگ اس سے عاجز ہیں کہ وہ اس کام کو انجام دے سکیں. اور اس کے بعد یہ آپ بتائیں کہ لفظ معجزہ قرآن میں آیا ہے؟ لفظ معجزہ یا اعجاز اس طرح سے قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہے آیت، بینہ، برہان. یہ لفظ جو ہیں اعجاز اور معجزہ کے، یہ علماء علم کلام کے جو علماء ہیں انہوں نے بعد میں اس ٹرم کو اور اس لفظ کو استعمال کیا ہے. چونکہ وہ جو آیت یا بینہ یا برہان لے کے نبی آتا ہے اس کے سامنے دوسرے عاجز ہوتے ہیں، تو اس عاجز ہونے کی وجہ سے ہر وہ کام، ہر وہ آیت جو نبی لے کے آتا ہے، تو علماء علم کلام نے اس کا نام معجزہ رکھا ہے. اور یہ اب یہ جو اسلام میں یہ ٹرم یہ چلتی ہے چیز کہ آیت کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن قرآن میں لفظ معجزہ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے آیت کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو نشانیاں دی، آیت دی، برہان دیا. چونکہ آیت اور نشانی اور سائن وہ چیز ہے جس سے کسی دوسری چیز پر دلالت ہوتی ہے. چونکہ نبی جو ہے وہ جب وہ آتا ہے اور اس کے پاس معجزہ ہونا چاہیے، تو وہ یعنی ایسا کام اور ایسی آیت لے کے آتا ہے، ایسا برہان لے کے آتا ہے کہ جس کے سامنے دوسرے عاجز ہوتے ہیں. اس عجز کی وجہ سے علماء علم کلام نے اس کا نام معجزہ رکھا ہے. ماشاءاللہ قبلہ. تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ معجزے میں اور کرامات میں کیا فرق ہے؟ ایسا ہے کہ پہلے ہم تعریف کر لیں معجزے کی. جی. کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہے یعنی خارق العادت چیز اللہ تبارک تعالی کے ارادے سے مدعی نبوت سے ظاہر ہو اور اس کے ادعا پر دلیل ہو. یعنی وہ جو نبی ہیں، وہ جو صاحب معجزہ ہے، وہ جو کام کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر یہ ظاہر ہوتا ہے. اور اس میں اس کے یعنی جو نبی یا جو بھی صاحب معجزہ ہے وہ اس میں اپنا دعویٰ رکھتا ہے. وہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے تسلیم کرو. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو باقی دلیلوں کے علاوہ یہ معجزہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رابطہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہے، یا ایسے لفظوں میں کہے کہ ماورائے طبیعت سے میرا رابطہ عالم غیب سے رابطہ ہے. تو جب عالم غیب سے رابطہ ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ پھر وہ ایسا کام کرتا ہے اپنے ادعا کو، جو وہ کہتا ہے میں نبی ہوں یا امام ہوں یا اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہوں، تو اس کو دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے. تو معجزہ جو ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خارق العادت چیز وجود میں آئے.
جو کہ عام علل و اسباب سے وجود میں نہ آتی ہو، چونکہ ہر چیز جو ہے اس کا کوئی سبب اور علل ہے، اور معجزے کا بھی سبب اور علل ہے. یہ نہیں ہے کہ بغیر سبب اور علل کے ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزوں کے سبب کو، اس کی علتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن جو معجزہ ہے اس کے اسباب و علل ہم سے مخفی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اصل کوئی سبب اور علل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض خارق العادہ امور جو ہیں وہ اللہ تعالی کے اذن خاص سے پیغمبروں کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امر خارق العادہ ہے، یعنی یہ جو معجزہ ہے، یہ نبی کی سچائی پر دلیل ہو. ایسا نہ ہو کہ نبی جو ادعا کرنا چاہتا ہے اس کے الٹ ہو جائے. مثلا کہتے ہیں وہ جو مسلمہ کذاب تھا، جو جھوٹا نبی تھا، اس نے بھی کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں انہوں نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ایک کنویں میں ڈالا، تو اس کا جو پانی تھا پینے کے قابل نہیں تھا، میٹھا ہو گیا. پھر ایک کنویں میں رسول پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ پانی نیچے تھا، وہ پانی اوپر آ گیا کنویں کا. تو میں بھی یہ کرتا ہوں. اب جھوٹا نبی ہے، لیکن جب اس نے یہ کام کیا، اپنا لعاب اس نے پھینکا، تو ہوا یہ کہ جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا. تو اب یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض دفعہ کچھ جو جھوٹے بندے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو الٹ بھی کر دیتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اب وہ اپنا دعویٰ بیان کرے اس کا ساتھ دے اس کا معجزہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے الٹ ہو جائے. اب اس نے جو کیا تو پہلے سے پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا. تو معجزے میں تین چیزیں میں نے بیان کی. اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے. دیکھیے، معجزے اور کرامت میں سنخیت کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہ بھی خارق العادت چیز ہے جس کو عام انسان نہیں کر سکتے، کرامت بھی وہی چیز ہے، یعنی حقیقت اور جوہری تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک فرق وہ یہ ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے اس میں چیلنج ہوتا ہے یا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں. لیکن کرامت یہ ہے کہ اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے اولیاء ایسا کام کرتے ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ عاجز ہوتے ہیں اس کام سے، لیکن اللہ کا ولی جو ہے وہ کوئی دعویٰ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سنخیت کے اعتبار سے جوہری طور پر دونوں ایک ہی چیزیں، لیکن علماء علم کلام نے یہ کیا کہ ان دونوں میں فرق رکھا جائے کہ اگر نبی سے ایسا کام انجام پاتا ہے جس سے لوگ عاجز ہیں اس کو معجزہ کہا جائے، لیکن غیر نبی سے اگر کوئی کام ایسا انجام پاتا ہے اس کو کرامت کہا جائے. یہ فرق ہے، باقی جوہری طور پر اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی آپ نے قبلہ فرمایا جھوٹے نبی کے بارے میں، تو یہاں سے پھر سوال اٹھتا ہے کہ معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہے؟ ایسا جی کہ معجزہ اور جادو جو ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان جو عاجز ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، ظاہر ہے کہ جو ایک شخص جو جادوگر کر رہا ہے اس سے بھی جو جادو نہیں جانتے وہ عاجز ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو جوگی ہوتے ہیں یا جو ریاضتیں کرتے ہیں تو وہ مثلا کئی دن قبر میں لیٹ جاتے ہیں، سانپوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو جادو اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ اس میں تعلیم اور تعلم نہیں ہے، یعنی وہ سیکھنے سکھانے کی بات نہیں ہے کہ جناب ایک بندہ کہے مجھے معجزہ آتا ہے لاؤ میں تجھے سکھا دوں. نہ، یہ جادو سیکھنے اور سکھانے کی بات ہے، ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. پہلا فرق تو مین یہ ہے کہ معجزہ اس میں تعلیم و تعلم نہیں، بلکہ اللہ کے ارادے سے، اور وہ جو معجزہ صاحب معجزہ ہے اس کے نفس کی طاقت، اس کے روح کی طاقت ہے. اور جو جادو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ سیکھا جاتا ہے. دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جادوگر ہے وہ کام کر رہا ہے اپنا، ایک بڑا جادوگر اس سے آ جائے تو اس کے جادو کو وہ توڑ سکتا ہے. ٹھیک. لیکن معجزہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی دوسرا آ کے توڑ نہیں سکتا، اس فائل کی تاثیر کو کوئی دوسرا ختم نہیں کر سکتا. یہ معجزے اور اس میں فرق ہے. جی. تو قبلہ یہ
ہمیں ایک ایگزامپل دے یہاں پہ، ایک جادو کا اور معجزے کا ایگزامپل دے. جی ایسا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا جو ہوا جادوگروں سے کہ فرعون نے جادوگر سارے اکٹھے کیے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے بھی اپنی رسیاں جو ہیں وہ پھینکی جو کہ بظاہر سانپ کی طرح وہ اچھل کود رہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا عصا جو ان کا معجزہ ہے وہ پھینکا اور وہ اتنا اژدہا، بڑا اژدہا سانپ بن گیا، وہ ساری رسیوں کو نگل گیا. تو ظاہر دیکھیں کہ اس میں حضرت موسیٰ کا جو معجزہ ہے وہ غالب ہے ان سارے کے جو جادوگروں پر، لیکن حضرت موسیٰ کے معجزے پر کوئی چیز غالب نہیں آئے. ماشاء اللہ. قبلہ معجزہ مستقیم میں، معجزہ مستقیم کیا نبی کا فعل ہے یا اللہ کا فعل ہے؟ جی یہ آپ کا جو سوال ہے بڑا گہرا ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. میں چاہوں گا آپ اس وضاحت کریں. جی تو ایک ہے اذن عمومی اور ایک ہے اذن خصوصی. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں سبب اور اسباب، علل اور معلول کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مثلا زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس میں بیج ڈالا جائے تو بیج جو ہے وہ ہوا، پانی اور ان کی وجہ سے، اور زمین میں نامیاتی مادے ہیں جن کو لے کر وہ بیج جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. قرآن مجید میں ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور پاکیزہ زمین باذن الہی اپنے اندر بیج کو پروان چڑھاتی ہے اور اس کا پودا اس سے باہر نکل آتا ہے. بس آپ دیکھتے ہیں ہر روز یہ کام ہو رہا ہے کہ فصلیں اگ رہی ہیں، موسم خزاں، بہار، یہ ساری چیزیں آتی، یعنی یہ جو عالم ہستی ہے یہ کام کر رہا ہے. تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو اذن دیا ہے اس کو کہتے ہیں اذن عمومی، اور ایک ہوتا ہے اذن خصوصی. اذن خصوصی کا مطلب ہے کہ وہ اجازت جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی معین اور خاص بندے یا خاص موجود کو اذن دیتا ہے، اس کو اس کا اہل سمجھتے ہوئے، جیسا کہ وہ اپنے اولیاء، انبیاء، اوصیاء کو اذن خاص عنایت فرماتا ہے. قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طائرا باذن اللہ. کہتے ہیں کہ میں خلق کروں گا تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی حیت، فانفخ فیہ، اور میں اس میں پھونکوں گا، فیکون طائرا باذن اللہ، تو پھر وہ پرندہ ہو جائے گا اللہ کے اذن سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اندھے کو اور جو مادرزاد اندھا ہے اس کو شفا دوں گا، اور جو برس کا کوڑ کا مریض ہے اس کو شفا دوں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. تو آپ دیکھیں ہر جملے کے ساتھ اذن اللہ کی قید اس میں لگی ہوئی ہے. تو پس اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور شفا دے سکتا ہے، اور کوڑ کے مریضوں کو اور مادرزاد اندھوں کو. تو اس کو کہتے ہیں اذن خاص. تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اذن خاص کے جس کو حاصل ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کا سوال جو تھا کہ معجزہ مستقیم ہاں نبی کا اب فعل ہے یا یہ اللہ ہے کا کہ فعل ہے؟ اسی سے بات وضاحت ہو رہی ہے جی کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ معجزہ جو ہے اس میں نبی کا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ نبی کا کام ایسے ہی ہے جیسے آپ پین سے لکھتے ہیں تو پین جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں لکھنے والے آپ ہیں، تو پین جو ایک آلت اور اوزار کے طور پر آتا ہے. ٹھیک، تو لہذا اصل اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ توحید افعالی کو لیں تو ظاہر ہے ہر کام اللہ ہی کے اذن اور منشا سے ہو رہا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جو رسول ہے وہ صرف درمیان میں
اوزار کی حیثیت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب اس کو اذن دیتا ہے تو وہ خود یہ کام کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود قرآن میں جب یہ آئی ہے بات کہ انی اخلقو، یہ سیغے سارے وہ ہیں جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اخلقو، میں خلق کرتا ہوں، پھر کہہ رہے ہیں کہ احیی الموتا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، ایسا تو نہیں ہے کہ اگر سارے کام جو ہیں وہ ظاہر ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ ہی اذن دیتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے نبی کو، اپنے اولیاء کو جب اذن دے دیتا ہے تو اب یہ سیغے بھی سارے ایسے ہیں کہ جس میں یہ ایک بات آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، البتہ اذن خداوندی ساتھ ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا اذن ہے اور نبی کا فعل ہے اور نبی کے ہاتھوں سے یہ کام انجام پا رہا ہے، البتہ اذن خدا کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اذن آئے گا تو تبھی بات آئے گی، لیکن یہ ہے کہ نبی کا باقی نبیوں کے معجزوں میں اور ہمارے نبی کے معجزوں میں کیا فرق ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ایسا ہے کہ باقی نبیوں کے معجزوں میں اور ہمارے نبی میں معجزے میں فرق یہ ہے کہ وہ معجزے جو تھے ایک خاص مکان میں اور خاص زمان میں اور محسوس معجزے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ معجزہ معنوی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، چونکہ جتنا بڑا دعویٰ اور جتنی بڑی نبوت اتنا بڑا معجزہ۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ اپنے زمانے تک محدود ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بھی جو کام کیے وہ بھی محدود اپنے زمانے تک رہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن مجید، کہ یہ نہیں کہنا، مطلب یہ کہنا درست ہوگا کہ جس دور میں نبی آئے جی جو علم اس وقت ارتقاء پہ تھا، جی اپنی عروج پہ تھا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، اچھا، میں بات کر رہا ہوں جی، کہ اور دوسری بات جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نبی جب آتا ہے اس زمانے میں جس چیز کو زیادہ عروج حاصل ہوتا ہے جی، تو نبی ایسی چیز لے کر آتا ہے کہ پھر وہ اس میں کوئی جواب نہ رہے، یعنی سب عاجز ہو جائیں۔ جیسے کہ بیان مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور ہے، جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے ہیں، بالکل نعوذ باللہ کو اس کو جادوگری نہ کہے، جی، یہ معجزہ ہے کہ ایسا معجزہ لے کے آئے ہیں کہ پھر وہاں پر سب جادوگری وہ سب بے بس ہو گئے۔ جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ہے کہ حکمت کا زور، طبابت اور اس کا جی، زیادہ زور ہے، تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ، باقی جو ہیں وہ تو جو مریض بیمار ہو جائے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے ڈاکٹر جی، دوائی دے کے، البتہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ بہرحال سبب بنتا ہے، مردے کو زندہ نہیں کر تو سکتے، یہ مردے کو زندہ نہیں کرتا، بے شک، جی، تو وہاں پر دیکھیں ایسا عروج ہے۔ جی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر جو عرب کے شعراء ہیں فصاحت میں، بلاغت میں، وہ قصائد لکھنے، قصیدے لکھنے میں اور اس میں بھی بڑا عروج، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام لے کر آئے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی مفکر، کوئی ادیب، کوئی نابغہ روزگار، ہر جو بھی بڑے بڑے ادیب تھے ہر اس کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئے، اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، اور آج تک یہ چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم شک میں ہو، ریب میں ہو کہ یہ جو قرآن مجید ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس میں شک میں ہو تو جاؤ تم بھی ایسا بنا کے لے آؤ، ماشاءاللہ، جی، یہ چیلنج ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک دفعہ چیلنج یہ کیا گیا ہے، کل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر
انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسا لانا چاہیں لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے. بے شک. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. جی. بس یہ چیلنج اتنا بڑا ہے، صرف انسانوں کا چیلنج نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کو چیلنج ہے، اس کے علاوہ جنات کو بھی شامل چیلنج. کیا گیا. جی. اور یہ دیکھیں اب چیلنج کو قرآن نے اور وسیع کیا ہے کہ یہ تو ہے پورا قرآن لے آؤ. اور دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ایک ہی سورہ لے آؤ. اور ایک اور دوسری آیت ہے جس میں ہے کل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تم کہتے ہو یہ گھڑ لیا گیا ہے جی. تو پھر ایسا کرو تم اس جیسی 10 صورتیں تم بھی گھڑ لاؤ. اور یہ دیکھو یہ تو وہ میرا نبی ہے کہ جس نے وما کنتا تتلو من قبل ہی من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ یہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت نہیں کی اور نہ اس نے کبھی لکھا ہے، لیکن پھر بھی ایسی کتاب لے کر آیا تمہارے سامنے کہ اس کا کھلا چیلنج ہے تم بھی لے آؤ. تم بڑے بڑے فاضل ادیب شعراء خطیب. کہ اب یہاں پہ ساری ٹاپک تھوڑی ہٹ کے بات ہے، لیکن آپ نے بھی جو بات کی میں اس کو تھوڑی وضاحت کرانی چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نبی نے پہلے نہ کبھی تلاوت کی نہ کبھی لکھا. جی جی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خود قرآن نے کہا ہے نا. جی. یہ کیوں کہا ہے یہ اذا لارتاب المبطلون، جی. اس لیے کہ شک کرنے والے جو اہل باطل ہیں وہ شبہ ڈالنا دیتے بس. کہ یہ بھی رسول تو پہلے پڑھتے رہے ہیں، کسی سے جا کے سیکھ لیا ہے جی. تو یہ لے آئے ہیں. تو معجزہ اسی لیے ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور اس نے کسی کے سامنے شاگردی اختیار نہیں کی، نہ کبھی لکھا نہ کبھی، لیکن ایسی کتاب لے کر آیا کہ جس کے سامنے ساری کائنات جو ہے وہ مبہوت ہے، حیران ہے. اور یہ چیلنج اس وقت نہیں ہے، اب بھی چیلنج ہے اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس لیے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ پڑھتے یا اسکول جاتے یا لوگوں کو پتا ہوتا یہ لکھ بھی رہے ہیں یہ پڑھ بھی رہے ہیں تو وہ یہ کہتے کہ جناب ہاں انہوں نے لکھ لیا، کیونکہ وہ شبہ ڈال دیتے. تو اس لیے کہا گیا ہے یہ کہ میرے رسول آپ سے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا، تو لہٰذا ایسی کتاب آپ کو کیونکہ اللہ کی اس لیے اللہ کی وجہ سے نہیں کیا. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس بات کی طرف آپ اشارہ کریں میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو کیونکہ لوگ اس میں غیر فہمی ہو جائے. اور اس میں یہ ہے اور دوسرا اس سے آگے بات بڑھاتے ہیں اور کہا گیا ہے ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، 10 صورتیں نہیں ایک ہی سورہ لے آؤ. اور پھر یہ بھی کہا ہے ساتھ یہ قرآن کی قیامت تک چیلنج بھی ہے پیش گوئی بھی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو. اور پھر کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور لن تفعلوا ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہے، اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور عدت للکافرین، جو کافرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے. تو یہ قرآن کا ایک بہت بڑا چیلنج. اور یہ فرق ہے کہ باقی معجزے جو ہیں وہ جاویدانہ نہیں ہیں، جاوید نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. لیکن قرآن جو ہے چونکہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ رسول کی شریعت کو زندہ رکھنے والا، رسول کو زندہ رکھنے والا، قیامت تک رہنے والا ہے. اور اس میں ایک میں چھوٹی سی مثال دیکھو، جیسا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا پہلی کلاس کے اور وہ اپنے قاعدے کی حفاظت اس طرح نہیں کر سکتے، پھاڑ دیتے. جی. پھر جو بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ہائی اسکول والے بچے وہ حفاظت سے رکھتے ہیں. اسی طرح پی ایچ ڈی والے جو ہیں وہ اور اس کو پلاسٹک کے لفافے بعد چڑھا کے رکھتے ہیں. یعنی انسانیت جو ترقی کرتی گئی، کمال تک پہنچتی گئی، اس قابل ہو گئی کہ وہ اب اس کو حفاظت کر سکتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے. اور خود اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، ہم نے ہی اس کو ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ قرآن ہے یہ ایک ابدی معجزہ ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. اور دوسرے معجزے محسوس تھے، یہ معجزہ معنوی ہے. اور دوسرے معجزے خاص زمان و مکان میں
محدود تھے. یہ معجزہ زمان و مکان سے ماورا ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس کی حقیقت کو خدا اور رسول سمجھتے ہیں, اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جو ہے ماشاءاللہ نازل ہوا ہے. جی قبلہ یہ بھی کہنا درست ہے یقیناً کہ جتنے معجزے پہلے نبی لے کے آئے ان سب کے مالک یا ان سب کے پہ حاوی ہیں ہمارے رسول. جی خود قرآن کہہ رہے ہیں. جی قرآن یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سارے پچھلے جو نبی ہیں ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں, جی اور سارے نبی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اور میثاق جو ہوا اس کی وجہ سے نبی بنے ہیں. تو اسی طرح قرآن کہتا ہے یہ قرآن جو ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان پر مہیمن بھی ہے اور ان پر سرداری اور سلطہ بھی رکھتا ہے. تو یعنی یہ چونکہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی کتاب ہے, اور یہ اسی لیے ہے کہ چونکہ اسلام جو دین ہے اللہ نے پسند کر لیا اور یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا قیامت تک, اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, تو ضرورت تھی کہ ایسا معجزہ ہو کہ جس کے بعد پھر کوئی اور معجزہ کی ضرورت نہ پڑے. جی اور لیکن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں صرف قرآن مجید نہیں ہے بلکہ بہت سارے اور بھی معجزے ہیں. کتاب ہے مدینۃ المعاجز جس میں معجزے لکھے ہیں, یعنی معجزوں کا مدینہ کتاب کا نام. تو اس میں 4444 کے قریب رسول پاک کے معجزے لکھے, 4444 کے قریب. ماشاءاللہ. جی تو یعنی رسول پاک تو سراپا معجزہ ہیں. جی اور بڑے بڑے معجزوں میں یہ قرآن مجید معجزہ ہے. پھر شق القمر چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. پھر شمس وہ جو سورج کو پلٹانا رد شمس وہ رسول کریم کا معجزہ ہے. معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور اس کے علاوہ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ معجزہ ہے. کنویں کا پانی میٹھا ہو جانا معجزہ ہے. درخت کا چل کے آنا آپ کے پاس اور پھر آدھے درخت کا آنا آدھے کا واپس پلٹ جانا وہ معجزہ ہے. یہ جو تسبیح پڑھنے کا معجزہ اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کروں. جی بسم اللہ. قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات میں مگر یسبح بحمدہ, وہ اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کر رہی ہے. اور سورہ جمعہ میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, یہ ہے کہ لیکن تم تسبیح اس کی سمجھتے نہیں ہو. اب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے, انہوں نے کہا فقالوا کیف نعلم انک رسول اللہ, ہم کیسے جانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول پاک نے کیا فرق کیا, فاخذ کفا من حصی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اپنے مٹھی میں کنکریاں لے لی. جی فقال ھذا یشہد انی رسول اللہ, یہ گواہی دیں گے کنکریاں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بس یہ کہا رسول پاک نے تو کیا ہوا, فسبح الحصاء فی یدہ, تو جو کنکریاں رسول پاک کے پتھر وہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی جو تھی رسول پاک کے ہاتھ میں, انہوں نے تسبیح پڑھی وہ شاہدہ اور گواہی دی انہ رسول اللہ, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار ہے, ان کی ولایت تکوینی حاصل ہے, کائنات میں اللہ کے اذن سے تصرف کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے, تو اللہ کے رسول نے گویا اس کا والیوم بلند کر دیا ہے, یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو جب وہ کنکریاں ہاتھ میں آئی تو وہ جو سننے والے تھے کہ تم بھی سن لو, ان کو تو گویا رسول پاک نے اس کا والیوم بلند کر دیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, یہ سنو میرے ہاتھ میں, اور یہ تسبیح بھی بیان کرے گا اور میری رسالت کی گواہی بھی دے گا. اور دی, اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کو اذن حاصل ہے کہ وہ, اور یہ بھی ایک فرق جو آپ نے معجزوں میں پوچھ رہے تھے, باقی معجزے جو اکثر ہیں وہ زمین پہ ہیں, یعنی وہ دریا کا شگافتہ ہو جانا یا عصا کا سانپ بن جانا یا مردے کا زندہ ہو جانا. تو میرا رسول جو معجزے رکھتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے, یہ زمین کا معجزہ نہیں ہے,
ماشاءاللہ، یہ چاند جو ہے زمین پر نہیں، بالکل، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جائے کیا بات ہے، یا معراج پہ جانا، یہ وہ سارے وہ معجزات ہیں جی، کہ اور پھر یہ ہے کہ رسول پاک کے معجزہ، ایک تو یہ قرآن ہے کہ اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آئندہ کی جو آئیں گی نسلیں یا انسانیت ترقی کرے گی، وہ حرکت میں ترقی کرے گی، وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کریں گے، تو رسول کریم نے معراج پر جا کر بتا دیا کہ ایسا سفر اور ایسا کوئی بھی نہیں ماشاءاللہ کر قبلہ۔ سکتا۔ پروگرام کے آخری لمحوں میں آ رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ معجزے کا اور علم کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ بہت بہترین سوال ہے یہ۔ علم اور معجزے کا تعلق جو ہے بڑا گہرا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں علم اور قدرت، کیونکہ معجزے کا مطلب ہے کہ ایسی قدرت دکھائے جی، کہ دوسرے عاجز آ جائیں، تو علم جس کے پاس ہے اس کے پاس قدرت۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ہر کے دانا بود توانا بود، جس کے پاس علم ہے وہ توانا طاقتمند ہے، اگرچہ یہ چھوٹے لیول پہ ہے، لیکن قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم اتنی اس کے پاس زیادہ طاقت ہے، جی، اور اس کا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں زیادہ لمبا اس کو پوری جی، وضاحت سے تو نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے جو وزیر تھے آصف بن برخیا، جب حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ تخت بلقیس کون ہے جو میرے تک لے آئے، قال عفریت من الجن، تو ایک جن تھا اس میں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا انا آتی کا بھی، میں لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقام، قبل اس کے کہ آپ اس محفل کو برخاست کریں گے، 2-2.5 گھنٹے جی، لگ جائیں گے۔ اچھا، تو حضرت سلیمان نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے ہونا چاہیے۔ تو اب قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو وہ بول اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ تھوڑا سا علم تھا، جی، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد علیک طرفک، میں اس کو لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ آنکھ جھپکیں۔ جی، ذرا تصور کریں آنکھ جھپکنے میں سیکنڈ کا کتنواں حصہ لگتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے لا سکتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے جو ہی اس نے یہ ابھی بات کہی فَلَمَّ رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، تو وہ اس کے سامنے تخت حاضر تھا، تو یہ اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا۔ اب یہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، وہ ایک اور آیت ہے جس میں کہا گیا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے رسول تیری رسالت کے لیے ایک اللہ گواہ کافی ہے، ایک وہ ہستی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو وہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں ذاک اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو جس کے پاس وہ تھوڑا سا علم تھا، اس کی اتنی طاقت کہ یمن سے فلسطین میں 1 سیکنڈ میں وہ تخت منگوا لے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اس کی طاقت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔